امام غزالی نے بھی اس حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس حدیث شریف میں محض پڑوسی ہونے کی وجہ سے مشرک کا حق بھی مسلمان پر قائم فرمایا۔ ایک اور مشکوٰۃ در منشور جمال فضائل صدقات حصہ اول حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا، قیامت کے دن سب سے پہلے دو پڑوسیوں میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کے پاس آئے اور ایک پڑوسی کی کثرت سے شکایت کرنے لگے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اپنا کام کرو، اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی کہ تم کو ستایا تو تم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا حال بیان کیا گیا کہ وہ روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگی، چاہے پھر سزا بھگت کر نکل ہی کیوں نہ آئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق صرف یہی نہیں کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تکلیف کو برداشت کیا جائے۔ حضرت ابن مکف اپنے پڑوسی کے بارے میں دیوار کے سائے میں اکثر بیٹھ جایا کرتی تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس کے ذمے قرض ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اپنا گھر فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ہم اس سائے میں ہمیشہ بیٹھے، اس کے سائے کا حق ہم نے کچھ بھی ادا کرنا ہی ہے۔ یہ کہہ کر اس کے گھر کی قیمت اس کو نظر کر دی اور فرمایا کہ تمہیں قیمت وصول ہو گئی ہے، اب اس کو فروخت کرنے کا ارادہ نہ کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ایک بکری ذبح کی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اس کی کھال نکال چکو تو سب سے پہلے اس کے گوشت میں سے پڑوسی کا حصہ ضرور دینا۔ پڑوسی جو کہ یہودی تھا کئی دفعہ یہی الفاظ فرمائے۔ غلام نے عرض کی کہ آپ کتنی مرتبہ اس کو فرمائیں گے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھے جبرائیل امین بار بار پڑوسی کے متعلق تاکید فرماتے رہے، اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکار اخلاق 10 چیزیں ہیں، بسا اوقات یہ چیزیں بیٹے میں ہو جاتی ہیں، باپ میں نہیں ہوتی، غلام میں ہو جاتی ہیں اور آقا میں نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ شانہ کی عطا ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ سب سے پہلے سچ بولنا، لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا، کسی کو بھی دھوکہ نہ دینا، سائل کو عطا کرنا، احسان کا بدلہ دینا، صلہ رحمی کرنا، امانت کی حفاظت کرنا، پڑوسی کا حق ادا کرنا، ساتھی کا حق ادا کرنا، مہمان کا حق ادا کرنا۔ ان سب سے جڑ اور اصل اصول حیا ہے۔ تیسرے مضمون میں اور احادیث میں یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ خیر کی بات زبان سے نکالے یا پھر خاموش ہی رہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد جامع کلمہ ہے، اس لیے کہ جو بات کہی جائے وہ باخبر ہو یا خیر والی ہو یا شر اور خیر میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کا کہنا مطلوب ہے، فرض ہو یا مستحب ہو۔ اس کے علاوہ جو رہ گیا وہ شر ہے، یعنی اگر کوئی ایسی بات ہو جو احیا فضائل میں سے ہو، صدقات حصہ اول بظاہر نہ خیر معلوم ہوتی ہو نہ شر، وہ حافظ ہے، حافظ کے کلام کے موافق شر میں داخل ہو جائے گی۔